دکھیاری عورت کی کہانی۔ ایک گاؤں میں ایک دکھیاری عورت رہتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ اس کی زندگی دکھوں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا شوہر ایک حادثے میں فوت ہو گیا تھا اور وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ غربت نے اسے گھیر رکھا تھا اور اسے ہر وقت یہ فکر رہتی کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گی۔ فاطمہ ہر روز صبح اٹھ کر کام کی تلاش میں نکلتی، لیکن اسے کہیں کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ لوگ اس کی حالت پر ترس کھاتے، لیکن کوئی مستقل مدد نہیں کرتا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتی اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتی کہ اس کی مشکلات کم ہو جائیں۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو رہتے تھے اور اس کے چہرے پر مایوسی چھائی رہتی تھی۔ ایک دن گاؤں کے قریب ایک بزرگ درویش آئے جو اپنی حکمت اور نیک دلی کے لیے مشہور تھے۔ فاطمہ نے ان کے بارے میں سنا تو اس کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ وہ اپنی پریشانیاں لے کر درویش کے پاس چلی گئی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ساری داستان سنائی اور کہا، بابا جی، میری زندگی دکھوں کا ایک سمندر بن چکی ہے، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ درویش نے غور سے اس کی بات سنی اور مسکرا کر کہا، بیٹی، تمہارے دکھ بہت بڑے ہیں، لیکن کیا تم نے کبھی ان لوگوں کے بارے میں سوچا جو تم سے بھی زیادہ دکھی ہیں؟ فاطمہ نے حیران ہو کر بابا جی سے کہا، مجھ سے زیادہ دکھی کون ہو سکتا ہے؟ درویش نے ایک کہانی اسے سنائی کہ ایک بادشاہ تھا جو بہت امیر تھا، لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت غمگین رہتا تھا اور ہر شخص سے کہتا جو بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ ایک اور شخص تھا جو صحت مند تھا، لیکن اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ درویش نے مزید کہا، بیٹی، تمہارے پاس صحت ہے، تمہارے پاس بچے ہیں اور تمہارے پاس امید ہے۔ تم اپنے بچوں کی خاطر محنت کر کے ان نعمتوں پر شکر ادا کرو جو تمہارے پاس ہیں، اور دوسروں کے دکھوں میں شریک ہو، اور دیکھو تمہارے اپنے دکھ چھوٹے لگنے لگیں گے۔ فاطمہ نے درویش کی بات پر غور کیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس واقعی بہت کچھ ہے، لیکن اس کے بچے صحت مند بھی ہیں اور وہ خود بھی کام کرنے کے قابل ہے، اور ایک مایوسی نے اس کے دل میں جنم لے رکھا ہے۔ اس نے اسی دن اپنی سوچ بدل لی۔ اس نے چھوٹی موٹی مزدوری کر کے کام کرنا شروع کر دیا، اور جب بھی موقع ملتا وہ دوسروں کی مدد کرتی، چاہے وہ کسی بوڑھی عورت کو پانی بھر کر دینا ہو یا کسی بیمار کی عیادت کرنا ہو۔ آہستہ آہستہ فاطمہ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اس کی محنت رنگ لائی اور اسے ایک مستقل کام مل گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آ گئی اور اس کی آنکھوں میں امید کی چمک نظر آنے لگی۔ اس نے دوسروں کے دکھوں میں شریک ہو کر جو سکون پایا تھا وہ بے مثال تھا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ زندگی میں دکھ اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسروں کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے اپنے دکھ کم ہو جاتے ہیں، اور ہمیں حقیقی خوشی جب ہی ملتی ہے جب ہم دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔